بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو بزرگو، اللہ پاک نے انسان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے جو بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ نوافل ہے۔ یعنی انسان نوافل کے ذریعے، نوافل ادا کرنے کے ذریعے، نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں آج نوافل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے، ترتیب کے ساتھ بتائیں گے۔ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ نماز اشراق یعنی نفل اشراق جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اشراق کی نفل کس طرح ادا کرنی ہے اور اس کا وقت کون سا ہے اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، فضیلت کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وظیفہ بتائیں گے۔ وظیفے کا سلسلہ ہمارا پہلے بھی جاری تھا، وہ جب ہم مزارات پہ آپ کو لے کے جاتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ مزارات کا وزٹ کرنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ تو چونکہ جب ہم نے مسئلے مسائل کا سیشن شروع کیا تھا اس میں پھر وظائف کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا، لیکن اب دوبارہ دوستوں کی فرمائش پہ اور بارہا ان کے کہنے پہ، اصرار کرنے پہ دوبارہ یہ شروع کیا گیا ہے سلسلہ، تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہماری ٹینشن ہے، جو آج کل کے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہونے والے معاملات ہیں، اس کے حل کے لیے ہم نے اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے اور وظیفہ کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمارے ان معاملات میں مدد فرمائے اور ہم جو ہے پریشانی سے، مشکلات سے اور تنگ دستی سے اچھے انداز سے نکل سکیں۔ تو اشراق کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ورد اوراد کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد، تقریباً 20 منٹ کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل اشراق ادا کرتا ہے، اس بندے کو اللہ پاک ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ بالکل سادہ سا ہے، جیسے ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں ایسے ہی 2 رکعت نماز نفل اشراق کی نیت کر کے ہم نے بھی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہم دعا مانگیں گے اللہ پاک کی بارگاہ سے، اور جو بھی ہماری مشکل ہے، جو ہمارا کوئی مسئلہ ہے، جو ہماری پریشانی ہے، جو ہماری مصیبت ہے، اس سے نجات کے لیے، چھٹکارے کے لیے اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے گا۔ دوسرا ہمارے پاس ایک وظیفہ ہے، جو کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہو جائے یا تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے اور اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکلنے کا نہ ہو، کوئی بھی ایسی جو ہے وہ تدبیر نہ ہو کہ جس سے قرض سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے اور قرض سے نکل سکے، تو اس کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق، لا الہ الا اللہ الملک الحق، یہ تسبیح ادا کر کے سوئے گا تو اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرمائے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے امداد ہوگی اور قرض سے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ تو یہ باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو یہ کم سے کم 41 دن یعنی 40 اور 41 دن تک آپ کریں گے تو اللہ پاک غیب سے امداد فرمائے گا اور آپ کی قرضے کی لعنت سے اللہ پاک آپ کی جان چھڑا دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوائد بے حد نصیب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔